Welcome back to my YouTube channel लाजवाब टीवी ड्रामास। ड्रामा सीरियल सुकून के बारे में बात करते हैं। ड्रामा सीरियल सुकून में गुड़िया हमदान से बहुत ज़्यादा मायूस हैं, क्यों ना कि हमदान ने शादी से इनकार कर दिया था। उसने शादी करने में थोड़ा सा वक्त मांगा था, जिस बात को लेकर गुड़िया बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो सोचती है कि शायद हमदान उसे पसंद नहीं करता या फिर वो किसी और को पसंद करता है। गुड़िया इस बात को लेकर इतनी डिप्रेशन में चली गई कि हॉस्पिटलाइज हो गई। उसके बाबा और मामा इसको लेकर बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि गुड़िया उनकी लाडली बेटी है और वो लोग जानते हैं कि गुड़िया हमदान को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। गुड़िया के बाबा हमदान के घर जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? एक तुम ही हो जो मेरी बेटी को बचा सकते हो और मैं बाप होने के नाते अपनी बेटी की खुशियां तुमसे मांग रहा हूँ। इस बात पर हमदान उन्हें कहता है कि मैंने पहले भी शादी से इनकार नहीं किया था, मुझे बस कुछ वक्त चाहिए था, मगर अब आप बेफिक्र रहें, मैं खुद गुड़िया से बात कर लूँगा। हमदान ऑफिस से निकलते ही गुड़िया के घर जाता है और उससे बात करता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर मेरे कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं शादी से इनकार कर रहा था। मैं कुछ वक्त चाह रहा था कि कुछ टाइम मिल जाए मुझे अपने फाइनल इश्यूज़ सॉल्व करने के लिए। वो गुड़िया से कहता है कि चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे और बाहर चल के तफसील से बात करेंगे। गुड़िया इस पर उसे कहती है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना और ना मुझे आपके साथ कहीं जाने में दिलचस्पी है। तो हमदान उसे कहता है, देखो तुम मुझसे बिला वजह नाराज़ हो रही हो, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं था या फिर तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं था, मैं सिर्फ तुमसे टाइम चाहता था और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे टाइम क्यों चाहता था। हमदान गुड़िया को 10 मिनट का कहकर नीचे आता है तो हमदान की माँ उससे मिलती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारा एहसान याद रखूँगी, तुमने मेरी बेटी को खुशियाँ दी हैं, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतने में गुड़िया वहाँ आ जाती है और गुड़िया की माँ हमदान से कहती है, आज तुम्हारे आने पर मेरी बेटी इतनी खुश है और कमरे से बाहर निकली है, वरना ये तो कमरे से ही नहीं निकलती। गुड़िया और हमदान होटल में चले जाते हैं, वो लोग खाना मंगवाते हैं और हमदान गुड़िया से कहता है कि मेरे कुछ फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ हैं, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं चाहता था कि उन्हें सॉल्व करके मैं तुमसे शादी करूं। तो गुड़िया के बहुत ज़्यादा इसरार करने पे वो उससे बताता है कि तुम एक बहुत बड़े घर की मालिक हो, तुम बहुत बड़े घर में पली बड़ी हो, मैं चाहता हूं कि मैं ये सब बनाकर तुमसे शादी करूं। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हासिल करने के बाद तुम्हें किसी भी चीज़ से महरूम रखूं, बस इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त चाहता था। गुड़िया इस बात पर कहती है कि ये कोई बात है परेशान होने वाली, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो हम हर मसले का हल निकाल सकते हैं और छोटा बड़ा घर मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। इस पर हमदान उसे कहेगा कि मैं जानता हूँ कि तुम रुपए पैसे को अहमियत नहीं देती, मगर फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे घर में रखूँ और तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करूँ। दूसरी जानिब उस्मान की माँ आयमा से कहती है कि देखो तुम अच्छी बना सवरा करो और तैयार रहा करो, कुछ अरसे में उस्मान तुम पर तवज्जो देने लगेगा। मेरा उस्मान दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़े गुस्से में है। तो वो हमना कहती है कि आप मुझे बता दें आज खाने में क्या बनाऊं, आप आराम करें, आज खाना मैं बनाऊंगी। तो उसकी पप्पो बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि चलो ठीक है फिर बिरयानी बना लो। वो उसे कहती है कि मैंने तुमसे कोई भी मीठा नहीं बनवाया, तुम ऐसा करो पहले कुछ मीठा बना लो। तो वो पप्पो से कहती है, पप्पो इन सारी रस्मात की क्या ज़रूरत है, मैं कुछ हल्का फुल्का सा बना लेती हूँ। वो किचन में जाती है और बिरयानी की तैयारी करती हैं। इतने में उसकी पप्पो उसके पास आकर कहती हैं कि उस्मान ने कहा है वो खाना हमारे साथ नहीं खाएगा क्योंकि उसकी कोई ज़रूरी मीटिंग है, वो मीटिंग पर जा रहा है, तो वो खाना हमारे साथ नहीं खा रहा। तुम ऐसा करो अब हम दोनों के लिए कुछ हल्का फुल्का सा बना लो। इस बात पर उसकी पप्पो भी बहुत ज़्यादा अफसोसज़दा होती है और आयमा का भी मूड ऑफ हो जाता है, मगर फिर आयमा अपने पप्पो के कहने पर तैयार होती है। उसकी पप्पो उससे कहती हैं कि तुम ऐसा कुछ बना दो कि जो हम दोनों अभी खा लें और रात को तुम दोनों डिनर पर बाहर चले जाना।
جب عثمان گھر میں آتا ہے تو آئمہ اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سج دج رہی ہوتی ہے۔ عثمان کو اسے دیکھتے ہی غصہ چڑھ جاتا ہے اور وہ اسے طنز مارنے لگتا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ ہاں تمہیں تو سجنے دجنے کا بہت شوق ہے۔ تو اسے کہتی ہے کہ میں نے یہ سب پھپھو کے کہنے پر کیا ہے۔ اسے کہتا ہے ہاں تم اب سوچ رہی ہوگی کہ ہوٹل میں جا کر کوئی نیا لڑکا پھنساؤ، کیونکہ میں تو تمہیں پسند ہی نہیں ہوں۔ وہ اسے بہت ہی جلی کڑی باتیں کرتا ہے مگر وہ خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے سامنے تو جواب دینا ہی بیکار ہے، بات کرنا بھی بیکار ہے۔ عثمان اسے لنچ پر لے جاتا ہے۔ وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ عثمان اسے کہتا ہے چلو بتاؤ تم کیا کھاؤ گی؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ کچھ بھی ہلکا پھلکا سا منگوا لیں۔ عثمان بہت زیادہ کھانا منگوا لیتا ہے۔ اسے منع کرتی ہے کہ اتنا کھانا ہم دونوں کیسے کھائیں گے، یہ ویسے ہی ویسٹ ہوگا۔ تو وہ اسے کہتا ہے میں نے اس لیے زیادہ منگوایا ہے تاکہ تم یہ نہ سوچو کہ میں تمہیں کھلا نہیں سکتا۔ کھانا کھانے کے بعد ایما اس سے کہتی ہے کہ بہت سا کھانا بچ گیا ہے، کیا ہم یہ پیک کروا لیں تاکہ پھپھو کے لیے لے جاؤں؟ تو وہ اس سے کہتی ہے کہ ہم یہ کھانا پھپھو کو کھلا دیں گے، مگر عثمان اسے جلے کڑے لہجے میں کہتا ہے ہاں میری ماں اب تمہارا جھوٹا کھانا کھائے گی؟ اس سے کہتی ہے جھوٹا نہیں ہے، ہم نے یہ سارا کھانا تو نہیں کھایا نا۔ تو اسے کہتا ہے کہ کھانا تمہارے لیے منگوایا تھا، تم نے نہیں کھایا، اب بچا ہے تو میری ماں کے لیے لے کر جاؤ گی، وہ بچا ہوا کھانا کھائے گی۔ یہ غصہ کرتے ہوئے اسے ویٹر کو بلاتا ہے۔ جیسے ہی ویٹر اس کے پاس بل لے کر آتا ہے تو عثمان اپنی جیب ٹٹولنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اپنا وائلٹ تو گھر بلایا ہوں۔ اسے کہتی ہے تو اب کیا ہوگا؟ اسے بتاتا ہے ہوگا کیا، تم یہاں بیٹھو گی، میرا ویٹ کرو گی اور میں جا کر وائلٹ لے آؤں گا۔ وہ اسے بٹھا کر چلا جاتا ہے۔ عثمان یہاں پر بھی اس سے دغا بازی کرتا ہے۔ عثمان کاؤنٹر پر جا کر بل پے کر دیتا ہے مگر آئمہ کو جھانسا دے جاتا ہے۔ دوسری جانب آئینہ جو کہ حمدان کے ساتھ رہ رہی ہے، وہ اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور فون کر کے بات کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی بولتی ہے تو اس کی ماں اس کی آواز پہچان لیتی ہے اور ہیلو کرتی ہے۔ اتنے میں اس کا باپ آ جاتا ہے، اس کی ماں کے کانوں سے موبائل اتار لیتا ہے اور اسے غصہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر آئندہ تم نے اپنی ماں کو کال کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری ماں اس بڑھاپے میں در بدر گھومے؟ اور اس کی ماں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس کی ماں بھی ڈر جاتی ہے اور دوبارہ اسے کال نہیں کرتی۔ حمدان کھانا کھا کر جب واپس آتا ہے تو آئینہ کافی بنا رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم کافی بنا رہی ہو تو پلیز میرے لیے بھی ایک کپ بنا دینا اور میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آئمہ اپنے ملازم سے کہتی ہے کہ چلیں آج جو کھانا آپ نے بنایا ہے دل چھوٹا مت کریں، یہ ویسٹ نہیں ہوگا، ہم کل یہ کھانا کھا لیں گے۔ چھت پر جاتا ہے تو آئینہ بھی اس کے پیچھے چھت پر جاتی ہے۔ چھت پر جا کے اسے پوچھتی ہے کہ آج آپ ڈنر پر گئے تھے گڑیا کے ساتھ، ڈنر کیسا رہا؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ گڑیا کو میں بچپن سے جانتا ہوں، وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور بہت ضدی ہے مگر وہ جلدی مان بھی جاتی ہے۔ میں نے اس کو منا لیا ہے اور اسے کنونس کر لیا ہے کہ ہم جلد ہی شادی کر لیں گے۔ اما اس سے کہتی ہے ہاں جس انسان سے انسان محبت کرتا ہے اس کے لیے پوزیسو ہوتا ہے۔ وہ آئینہ سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں بزی رہی آج سارا دن؟ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ میں آج اسائنمنٹس بناتی رہی اور مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے اسائنمنٹس بنانے میں، کسی کی ہیلپ چاہیے۔ اسے کہتا ہے کہ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ اسے بتاتی ہے کہ میں آئی ٹی کر رہی ہوں۔ حمدان اسے کہتا ہے بس تم آئی ٹی کر رہی ہو؟ میں نے آئی ٹی میں ماسٹر کر رکھا ہے، میں تمہاری اسائنمنٹس بنانے میں ہیلپ کر دوں گا۔ حمدان اور آئینہ بیٹھ کر اسائنمنٹس بنانے لگتے ہیں۔ حمدان کی نظر آئینہ پہ پڑتی ہے اور وہ اسے دیکھتا ہے تو بہت زیادہ بحث ہو رہا ہوتا ہے اس سے۔ حمدان کو آئینہ پر تھوڑی دلچسپی بھی ہے مگر وہ گڑیا سے محبت بھی کرتا ہے اور اسے یہ ڈر بھی ہے کہ اگر گڑیا کو پتہ چل گیا کہ آئمہ میرے ساتھ رہ رہی ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ حمدان بری طرح اس میں پھنس چکا ہے اور گڑیا بھی کا اس کے گھر آنا جانا بھی ہے اور حمدان نے آئینہ کو چھپا کر اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے۔ حمدان اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے یہ بھی گڑیا کے بھائی کی وجہ سے ہی ہوا ہے مگر پھر بھی اس نے اسے پناہ دے رکھی ہے، مگر اندر ہی اندر وہ ڈر رہا ہے کہ اگر یہ سب گڑیا کو پتہ چل گیا تو ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ آگے اس ڈرامہ سیریل میں کیا ہوتا ہے، حمدان کی شادی کس سے ہوگی اور آئینہ کا کیا ہوگا، اگلے ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں
تاکہ آنے والی مزید تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔